اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و سیرت پر ایک نظر۔ آج ہم اس کا دوسرا اور آخری چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے اوصاف حمیدہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسوم، رواج، اخلاق و معاشرتی برائیوں سے پاک و صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ کو محبت و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے ثواب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، ابوبکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ آپ بہت عاجزی اور انکساری والے تھے۔ غیرت ایمانی۔ عام حالات میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نرم مزاج تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی اور خفگی اور غصے سے تو آشنا ہی نہیں ہے۔ دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی طنزیہ باتوں پر تو آپ شدید غصے میں آتے ہی تھے، مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو ان پر بھی سخت رد عمل کا اظہار کرتے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے تھے۔ جب وہ اسلام لے کر آئے تو ایک روز سیدنا ابوبکر صدیق سے کہنے لگے، ابا جان، میدان بدر میں ایک موقع پر میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے غیرت ایمانی سے بھرپور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن اگر تو میرا ہدف بنتا تو میں تجھ سے اعراض نہ کرتا، یعنی میں تجھے نہ چھوڑتا، قتل کر دیتا۔ لیکن اے بیٹے، میں اس دن تم نے تو مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑتا، بلکہ اس وقت تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ بطور امیر المومنین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے دریافت کیا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، بغرض تجارت بازار جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اب آپ لوگوں کے خلیفہ امیر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو پھر میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ پھر یہ دونوں حضرات سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تشریف لائے۔ ان سے حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، آپ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے اہل و عیال کے واسطے ایک اوس درجے کے ماجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما و سرما کا لباس مقرر کیجیے، لیکن اس طرح کہ جب پھٹ جائے تو واپس لے کر اس کے عوض نیا دے دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر فرمائی۔ تاریخ خلفاء، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ فرماتے کہ اگر سیدنا ابوبکر اپنی وفات کے وقت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں، اور یہ چادر جو میں نے اوڑھے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اس وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دے رہا ہوں۔ جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت سیدنا عمر فاروق کو دے دینا۔ چنانچہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ تمام چیزیں حسب وصیت واپس کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق چیزیں واپس پا کر فرمایا، اے ابوبکر،
اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے تو اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دیا۔ تاریخ خلفاء امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 60 پہ مینشن ہے یہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل تھی۔ قرآن مجید کی تقریباً 32 آیات آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سیدنا صدیق اکبر سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنے قول، عمل اور احوال بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت رسول کی خیرات سے ہمارے قلوب و ارواح کو منور فرمائے، آمین۔